کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے یا نہیں؟ پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن و سنت میں کیا بیان ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت منانے پر امت کا طرز عمل کیا رہا ہے؟ یہ باتیں اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کوئی بھی چرب زباں، کوئی ڈنڈی مار مولوی آپ کے عقیدہ و ایمان کو تذبذب میں نہیں لا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ باتیں سمجھی جائیں۔ ہم سنی مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو عید مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ عید مانتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لفظ عید بعض لوگوں کے لیے الرجی کا سبب بن چکا ہے۔ بعض لوگ خواہ اس مسئلے کو تنازع کا سبب بنا کر مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق کی فضا کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کتب اسلامیہ کے مطالعہ کرنے والے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح علم رکھنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو عید کہا جائے یا عید منایا جائے، اس میں شرعاً کوئی خرابی نہیں، کوئی قباحت نہیں، بلکہ اس میں فضیلت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی اس میں رضا ہے۔ اس پر میں دلائل آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ یہ لفظ عید قرآن میں بھی آیا ہے، مصطفیٰ کریم کے فرمان میں بھی آیا ہے، اس پر امت کا عمل بھی رہا ہے۔ پہلے ہمیں جان لینا چاہیے کہ عید کا لغوی معنی کیا ہے، ڈکشنری مطلب کیا ہے۔ عربی کے تمام ڈکشنریاں، فارسی کے تمام ڈکشنریاں، اردو کے تمام ڈکشنریاں لفظ عید پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید کا معنی خوشی کا دن۔ عید کا معنی خوشی کا دن، اور ہر خوشی نہیں، ہر وہ خوشی جو اپنے مقررہ وقت پر منایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بھی بات ڈالوں کہ میں قرآن کریم کے مختلف تراجم دیکھ رہا تھا کہ لفظ عید کا کیا مطلب اور ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لفظ عید کا ترجمہ خوشی منانے کا کیا ہے۔ ترجمہ اشرف علی تھانوی اگر یہاں موجود ہے تو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں، گھروں میں موجود ہو تو وہاں دیکھ لیں۔ قرآن میں لفظ عید آیا ہے، اس لفظ عید کا ترجمہ عید نہیں کیا بلکہ اس کے جگہ خوشی کا دن ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کے حاشیہ بیان القرآن میں اس کی وضاحت بھی کی ہے، وہ بھی خوشی منانے کے ساتھ منسلک ہے۔ دیوبند کے مشہور معروف دہلی کے عالم، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیکچرار پروفیسر، عربی کے لغت پڑھانے کے بڑے ماہر مولوی زین الدین سجاد میرٹھی
قاموس القرآن میں لفظ عید پر گفتگو کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کہتے ہیں خوشی منانے کو۔ اس پر گفتگو کرتے کرتے علامہ میرٹھی نے کہا کہ عرب ہر خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں۔ یہ جملہ موجود ہے قاموس القرآن میں، عرب ہر خوشی کے دن کو، ہر خوشی کے دن کو عید کہتے ہیں۔ پھر اسی عرب کے لغت کو مد نظر رکھتے ہوئے زین الدین سجاد میرٹھی قرآن مجید سے آیت کریمہ بھی اس کے اپنے اس ترجمے پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء وتکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ ہم پر پکا پکایا کھانے کا دسترخوان اتار، وہ دسترخوان اتر جائے، وہ دسترخوان اترنے والا دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے، اگلوں کے لیے بھی عید بن جائے، پچھلوں کے لیے بھی۔ یہ اللہ کے نبی کا قول ہے، پیغمبر کا قول ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی رب کی نعمتوں اور رحمتوں والے دن کو عید کہتے ہیں۔ جس نعمت اور رحمت کو اللہ کا نبی عید کہے، کہاں لکھا ہے عید؟ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ پڑھا علم دین، دینداری نہ آئی، جبہ تو لمبا پہن لیا، پگڑی سر پر بہت بڑا سجا دیا، موٹا ڈنڈا بھی ہاتھ میں لے لیا، گھٹنوں تک پائجامہ چڑھا دیا، بڑا کمبل کاندھے پہ رکھ دیا، اپنے آپ کو شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بھی کہلوایا، لیکن یہ پتہ نہ چلا کہ عید کہتے کس کو۔ مدارس میں وقت بھی ضائع کیا، فقر کے لنگر کے کھانے بھی کھاتا رہا، اساتذ کے سامنے ذہنوں تلمس طے کرتا رہا، اس کے بعد لفظ عید پر وہ فساد کھڑا کر کے بیٹھ گیا۔ پڑھا علم دین، دینداری نہ آئی، بخار آیا ان کو، بخاری نہ آئی۔ میں نے جتنی عبارات آپ کو پیش کروں گا وہ ساری عبارتیں اصل کتاب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نقل کر کے لایا ہوں، کوئی سنی سنائی ہوئی بات نہیں، کسی رسالے میں نقل کی وہ عبارت کی چوری کر کے نہیں سنا رہا، اوریجنل اصل کتابوں سے عبارت کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھ کر نقل کر کے لایا ہوں۔ کسی بھی وقت آپ اصلی کتابوں کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم پوچھتے ہیں حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ سے، حنفی عالم دین ہیں۔ یہاں کہتے ہیں والعید السرور العائدہ، عید کا معنی وہ خوشی جو لوٹ کر آئے، سرور خوشی کو کہتے ہیں، العائدہ واپس لوٹنے کو کہتے ہیں، وہ خوشی جو واپس لوٹ کر آئے۔ وَلِذَا يُقَال یوم عید فَكَانَ مَعْنَاهُ تَكُونُ لَنَا سُرُورٌ وَفَرْحًا، یہ جو کہا جاتا ہے عید کا دن، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خوشی اور فرحت کا دن ہے۔ عید کا معنی کیا کیا؟ خوشی اور فرحت کا دن۔ جو عام لوگ کہتے ہیں یہ عید کا دن ہے، فرمایا معناہ تکون لنا سرور و فرحا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دن ہمارے لیے باعث سرور بھی ہے، باعث فرحت بھی ہے۔ تفسیر نصفی عربی جلد اول صفحہ نمبر 191، امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر ابھی میرے پاس میری لائبریری میں موجود ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ اصل تفسیر میری لائبریری میں موجود ہے، وہاں سے میں نے یہ عبارت لکھ کے لایا ہوں۔ اس کے بعد علامہ اسماعیل بن ابن کثیر دمشقی، مانعین اور مخالفین اس کو بڑا معتبر مفسر مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بڑا معتبر شخصیت ہیں، قداور مفسر ہیں، ہم بھی انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں قال السدی نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا يعظمه نحن ومن بعدنا
وہ عید الاولنا و آخرنا کا ترجمہ کہتا ہے کہ امام سدی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین دسترخوان نازل فرما دے، ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنائیں گے، اور عید بنانے کے مطلب کو کہا نعظمہ، ہم اس کی تعظیم کریں گے، ہم اس دن کی تعظیم کریں گے، اس دن کا احترام کریں گے، اس دن کی تعظیم اور احترام میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے۔ پتہ چلا کہ رب ذوالجلال کی نعمت والے دنوں کی تعظیم کی جائے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوتا ہے، مائدہ نازل ہوتا ہے، وہ دن عیسیٰ علیہ السلام تعظیم والا مناتا ہے، تو جس دن محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، حضور کی تشریف آوری والا دن 12 ربیع الاول شریف کیوں نہ تعظیم والا دن نہ ہو؟ اس لیے علماء اکابر محدثین 12 ربیع الاول کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، سفید صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، دیگر کار خیر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قدیم طریقہ کار رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 131 سے عبارت پڑھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 131 عربی میں میری لائبریری میں موجود ہے، نماز کے بعد اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے جلالین شریف، اے یوم نزولہا عیدن نعظمہ و نشرفہ، اس کا بھی یہی مطلب امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ اس دن کو ہم تعظیم کریں گے، اس دن کی ہم تعظیم کریں گے، اس دن کو مشرف سمجھیں گے، باقی دنوں سے اس کو اعلیٰ شرف دیں گے، اعلیٰ مقام دیں گے، چونکہ اللہ رب العالمین کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ یہ الساوی علی الجلالین جلد 2 صفحہ 553 پر متن جلالین موجود ہے، جو میری لائبریری میں موجود ہے، میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد عید مطلق خوشی اور سرور کے دن کو کہتے ہیں۔ ضیاء القرآن جلد اول صفحہ 523، پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے مفسر ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آئیے تفسیر عثمانی، شبیر احمد عثمانی دیوبند کے بہت بڑے مایہ ناز مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ دن جس میں مائدہ آسمانی نازل ہو، ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے لیے عید ہو جائے، کہ ہم ہمیشہ ہماری قوم بطور یادگار تہوار منایا کرے، اس دن کو ہمیشہ تہوار منایا کرے، اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 168 زیر آیت اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آئیے لفظ عید کا ترجمہ عربی ڈکشنری سے، المنجد، ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے واقعے کی یاد منایا جائے، کہتے ہیں اس کے عید کو عید اس لیے کہتے ہیں وہ ساتھ لوٹ کر آتی ہے، یعنی کسی بڑے آدمی کے دن منانے کو عید کہا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم سے کوئی بڑا آدمی ہے؟ مصطفیٰ کریم سے کوئی بڑی شخصیت ہے؟ جب عام آدمی کے یاد منانے والے دن کو عید کہہ سکتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے ولادت کو عید بھی کہہ سکتے ہیں۔ المنجد اردو اصل عربی ہے، اس کا اردو ترجمہ 10 مولویوں نے کیے ہیں، اور 10 کے 10 دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہیں، میری لائبریری میں موجود ہے، 10 کے 10 دیوبند کے فضلاء ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جو میرے پاس ابھی موجود ہے۔ عربی کوشش کی وہ دستیاب نہ ہو سکا، جو میں آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا۔ اس کے بعد مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی، جس نے قرآن کریم کے مشکل الفاظ کا معنی اور مطالب بیان کیا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں عید ہر وہ دن جس میں کوئی شاد معنی حاصل ہو، اس پر عید کا لفظ بولا جائے گا، چنانچہ آیت کریمہ انزل علینا مائدۃ من السماء کو دلیل بنایا ہے۔ مفردات القرآن جلد 2 صفحہ 176 میری لائبریری میں موجود ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم مولانا وحید الزمان، کیا نام ہے؟ مولانا وحید الزمان نے ایک کتاب لکھی ہے 20 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں ہے؟ 20 جلدوں میں ہے، اور 20 جلدوں میں لغات الحدیث،
حدیث میں جو مشکل لفظ آئے ہیں اس کا معنی مطلب بیان کیا ہے، اور وہ لغات الحدیث تقریباً تمام مولویوں کے لائبریریوں میں ہوا کرتا ہے، حدیث پڑھانے والے ہر استاذ کے پاس ہوا کرتا ہے، میری لائبریری میں بھی موجود ہے لغات القرآن۔ اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ عید خوشی اور مسرت کا دن جو ہر سال بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث لکھی لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا کی وضاحت میں لفظ عید کا معنی مطلب بیان کرتے ہوئے وحید الزماں اہل حدیث نے کہہ دیا عید خوشی اور مسرت کا دن جو ہر سال بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ لغات الحدیث جلد نمبر 17 ہے، 237 صفحہ نمبر ہے، اس لغات نے بھی اس کو مان لیا یہ عید ہے۔